بلکہ ہم نے اس ملک کی گیسوئے برہم کو سنبھالا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم باہر سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا کردار ہے اس ملک کو بنانے میں اور سنوارنے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مذہب کے نام پر ملک کو بانٹنے کی بات ہو رہی تھی تو ہم ہی ہیں جنہوں نے اس آئیڈیا کو، اس نظریے کو رد کیا، انکار کیا، رد کیا اور ہندوستان کو اختیار کیا۔ بڑی باریک سی بات ہے یہ، لیکن بڑی موٹی سی بھی ہے، صاف صاف بھی تھی کہ ہم نے، ہمارے پاس موقع تھا اس ملک میں جانے کا جس کو بنایا جا رہا تھا قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، نظام مصطفیٰ کے نام پر، نام پر، کام پر نہیں، نام پر۔ اس آئیڈیا اور سوچ کو کہ یہ جو نام لیا جا رہا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو فرمان تھا کہ بات صحیح ہے لیکن ارادہ غلط ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو سمجھا اور اس آئیڈیا کو دے دیا۔ پچھلے 70 سالوں میں ملک کا مسلمان صفائی دیتے گزر رہا ہے۔ میں بہت جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ اس وقت ملک کو جس طرح لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کوشش اور ان حالات میں ہم لوگوں کا ذہن کم سے کم صاف رہنا چاہیے۔ تو جہاں وہ پچھلے 70 سال ایسے گزرے ہیں کہ مسلمانوں کا زیادہ تر وقت صفائی میں نہیں گزرا ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پلوامہ میں حادثہ ہوا تو سب لوگوں نے اس حادثے کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، مسلمانوں نے بھی ریجیکٹ کیا، اور گلی گلی، محلے محلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر مذمتی قراردادیں پاس کری، جلوس نکالے، کسی نے موم بتیوں کا جلوس نکالا، جس کی جو سمجھ میں آیا خود سے کیا۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پورے ملک میں ایسی فضا بنانے کی کچھ پسندوں کی طرف سے کوشش کی گئی کہ جو بھی حادثہ ہوا ہے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا کنیکشن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حادثہ کرنے والے مسلمان ہوں، لیکن چند لوگوں کی ذمہ داری پورے مسلمانوں پر ڈالنے کی جو پالیسی ہے وہ اب نہیں چلے گی۔ 70 سال ہو گئے اور ہم تیسری نسل ہیں۔ بھئی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو ہم تو تیسرے ہی ہوئے نا، ہم تیسری نسل ہیں، کب تک دھوئیں گے؟ تو صاف صاف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ موقع نہیں ہے کہنے کا، لیکن پچھلے بھی 5، 7، 8 دنوں میں کوئی اسٹیج نہیں ملا، آگے بھی کوئی نہیں ملنے والا ہے اگلے 8، 10 دنوں میں، تو مجھے یہی موقع ملا کہ میں یہ کہتی ہوں کہ دو باتیں بالکل واضح ہیں، میرے ذہن میں تو واضح ہیں۔ نمبر 1، ہم کوئی صفائی نہیں کرتے، کوئی صفائی نہیں، بہت ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس کو سننے کے لیے لوگ تیار ہیں، نہ ہم کہنا چاہتے ہیں پر الحمدللہ وہ طاقت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، پر وہ ہمارا جی نہیں چاہتے ہیں، وہ ہمیں صحیح ہی نہیں لگتی بات، ہم کیوں کہیں گے؟ جو بات نہیں کہنا چاہتا وہ نہیں کہوں گا، لیکن کہہ سکتا ہوں۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اور اقتدار سے باہر لوگوں کو بھی، اس لڑائی میں ہم شانہ بشانہ ہیں، تو کسی مجبوری سے نہیں، کسی منہ چھپانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے شوق سے، اپنے شوق سے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کوئی زبردستی، کوئی مجبوری سمجھے گا تو پھر اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی، میں
ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور اس سے زیادہ اپنے میڈیا کے کہنا چاہتا ہوں، جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ پولیس کے کہنے سے، چاہے وہ یو پی کا ڈائریکٹر جنرل پولیس کہہ رہا ہو اور چاہے ملک کا ہوم منسٹر کہہ رہا ہو، کسی کے کہنے سے کوئی مجرم ہو جائے گا تو پھر تو کئی جمہوریت رخصت ہو گیا انصاف، ضرورت نہیں عدالتوں کی، بند کر دی کہ پھر عدالت۔ میڈیا ٹرائل بھی بند ہونا چاہیے کہ جس کو چاہیں گے ملزم بنا دیں گے اور ملزم بنانے سے پہلے مجرم بنا دیں گے۔ یہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک جو ہے اس کے ساتھ کسی باہر کے دشمن کی بات پر ضرورت پڑے گی، تمہیں کافی دشمنی ہے۔ دیوبند سے لوگوں کو اٹھایا گیا، ہم بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ 10 کو اٹھائیں گے 8 کو چھوڑ دیں گے، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے 8 کو چھوڑنے کے لیے، 2 کا سوال نہیں کریں گے آپ سے۔ آپ ہمیں بیوقوف مت سمجھیے، آپ سے 2 کا سوال کیا جائے گا، کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ آپ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں، کشمیریوں کی بات آپ کرتے ہیں، اور میں اس کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم جو کل انہوں نے کہا، اچھی بات ہے یہ، لیکن 7 دن لگے اس بات کو کہنے میں، پھر بھی جب بھی کہا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اب تک آج تک بھی بھارت کے مسلمانوں نے کشمیر کی علیحدگی پسندی کو کسی قیمت پر نہ پسند کیا ہے، منظور کیا اور نہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ بھی نہیں کریں گے کسی قیمت پر کہ کشمیر کو رکھیں اور کشمیریوں کو ختم کریں۔ اگر کشمیر ہی نہیں ہے تو کشمیر بھی نہیں، اور اگر کشمیر ہے تو کشمیری بھی، کشمیری کے بغیر کوئی کشمیر نہیں ہے، کسی قیمت پر نہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، آپ حضرات علماء کی ذمہ دار، میں جذباتی بات نہیں کر رہا نہ مزاج، اس بات کو اچھے سے سمجھتا ہوں، اس بات کا داعی رہا ہوں کہ مسلمانوں کو، مسلمان علماء کو، مسلمان سیاستدانوں کو، مسلمان جماعتوں کو لو پروفائل میں کام کرنا چاہیے، آہستگی سے کام کرنا چاہیے، انتشار پھیلانے والی اشتعال انگیز باتوں سے بچنا چاہیے۔ آج بھی اس کی ضرورت بہت زیادہ پڑ گئی ہے، لیکن اس ضرورت کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو انصاف کی لڑائی سے دامن نہیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں نے کہا ہے ابھی، آپ حضرات کو بھی سنانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 2 کشمیری مجرم بنا دیے گئے، ہوں گے ملزم ہونے میں برائی نہیں ہے، الزام تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے، میرے کو بھی لگا ہوا ہے، اور تو دیوبند پہ ہی لگ رہا ہے، دیوبندیت پہ لگ رہا ہے، اور اس کی صفائی نہیں دیں گے ہم۔ ہاں ہے ہم، جو ہم جس راستے سے تم ہم کو ہٹانا چاہتے ہو اس راستے سے انشاءاللہ قیامت تک نہیں جائیں گے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے اگر ہمیں دہشت گرد ہونا ہے تو ہاں ہے بھی دہشت گرد، جاؤ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم اس راستے کو امن کا راستہ سمجھتے ہیں، انصاف کا راستہ سمجھتے ہیں، انسانیت کا راستہ سمجھتے ہیں، شرافت کا راستہ سمجھتے ہیں، ایمان کا راستہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہی راستہ اس ملک کو فلاح محدودی کی طرف لے جائے۔ آپ لوگ بھی کسی ملزم کو مجرم مت سمجھیں، کبھی بھروسہ مت کریے گئے، یہ جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ عدالتوں سے ثابت ہو چکا ہے، اس ملک کی عدالت سے ثابت، وہی پریشانی ہے۔ انشاءاللہ وہ 2 جن کو مجرم بنا کر آج کی میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان کے دفاع کی لڑائی ہم لوگ لڑیں گے، ان کے دفاع کی لڑائی ناانصافی نہیں چلے گی، کسی قیمت پر نہیں چلے گی۔ میں آخر میں حافظ عبید اللہ صاحب، بنارس ضلع کے جمعیت علماء کے ذمہ داران، اور ڈاکٹر مسعود صاحب
حضرت مولانا کے اور جو سب حضرات ہیں سب کا شکریہ ادا کروں گا، مقالہ نگاروں کا، اور خصوصاً ان مقالہ نگاروں کا جن کا تذکرہ انہوں نے خصوصی انداز میں کیا کہ وہ موجود ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، لکھا ہے اور یہاں پیش نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے یہ شخصیت ایسی تھی اور کس طرح کے مقالے آئے کہ ایک مقالہ پڑھا جاتا ہے یا کوئی چیز پڑھی جاتی ہے، اس میں مناقشہ ہوتا، بحث ہوتی، تو کم سے کم 2 دن کا پروگرام 4-5 نشستوں پر مشتمل ہونا چاہیے تھا اور بڑی تشنگی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے توفیق دی تو اس کام کو یہ ڈاکٹر مسعود صاحب وغیرہ تیار ہیں تو اس کو پھر مختلف مرحلوں میں کیا جائے، کیونکہ ہمارے لیے علماء دیوبند کے لیے، علماء ہندوستان کے لیے وہ فخر ہندوستان کہا گیا، کہا صاحب نے اپنے مقالے میں عنوان ہی شاید نہیں دیا ہے، اور اس سے زیادہ جو بھی الفاظ کہے جائیں وہ کم ہیں، اور جتنا بھی کام ان کے کام سے متعلق جتنا بحث ہو اور جتنا اس کے اوپر کام ہو وہ کم ہے۔ اس کو چھاپا بھی جانا چاہیے، پھر اس کو مختلف زبانوں میں بھی لانا چاہیے اس طرح کے کام کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس کو اچھے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔